ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا، مال کے خرچ کرنے کا بھی اجر ملے گا، لیکن کوشش کرنا ہے کہ ہمارا وقت صحیح لگے. اس کا بہت بڑا دخل ہے. حالانکہ ظاہر میں اس وقت تو صرف یہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے وقت کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ اگر ہمارا صحیح گزر گیا تو زندگی کے اندر زندگی رخ پہ آ جائے گی. اس لیے اس راستے کی ایک خوبی ہے یہ دعوت کی جو محنت ہے، دین کا جو کام ہے، یہ کام ایسا کام ہے جو کام کرنے والوں کو اپنی کمی دکھائے گا. محنت کرنے والوں کو اپنی کمی دکھائے گا. اور جو اصل مقصد ہوتا ہے اس راستے میں نکلنے کا کہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی کمی کا احساس ہو جائے. ان کا احساس ہوگا تو پھر انسان اس کے بارے میں فکر مند ہوگا. ایک بات یاد رکھنا، جس چیز کا احساس نہیں ہوتا اس کے بارے میں آدمی فکر مند بھی نہیں ہوتا ہے. بیماری ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے تو اس بیماری کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تو کیا فکر مند. لیکن جب مرض کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کی تو ہنسی چلی جاتی ہے. حالانکہ بیماری تو پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا جب بھی بیماری تھی، مرض تھا. بہت بڑا راستہ ہے یہ، بہت بڑی محنت ہے یہ. اللہ نے اپنے فضل سے اس محنت کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے. اس کو موقع سمجھنا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رائے خدا میں نکلنا، رائے خدا میں قدم کا اٹھانا محض اور محض اللہ کے فضل سے ہے. اور کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے نیت کی، ہم نے کوشش کی، کسی نے ہم کو ترغیب دی. بہت عرصے پہلے ہم جماعت میں آئے تھے طے خانے میں، ایک پرانے لیواتی تھے، وہ ہماری جماعت سے انفرادی مذاکرہ کرنے لگے. کیونکہ ہمارے نکلنے کا سبب کیا، ہم کیسے نکلے. ہم الگ الگ باتیں بتائی ساتھیوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نکلنے کا حقیقی سبب اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نکالا. یعنی بہت بڑی نعمت اللہ نے ہماری طرف کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حدیث کے ایک مفہوم کے اندر آتا ہے کہ کسی کو اگر 2 رکعت نماز کی توفیق مل جائے، کیا ملے؟ 2 رکعت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی عطا نہیں ہو سکتی. مزدوری تو مالک سب کو دیتا ہے، خوش ہو کے بھی دیتا ہے، ناراض ہو کے بھی دیتا ہے، لیکن عطا خوش ہو کے دیتا ہے. عطا بولتے نا، اس نے عطا کیا، انعام دیتا ہے، خوش ہو کے دیتا ہے. تو 2 رکعت نماز کو اللہ کی عطا کہا گیا. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنی بڑی، اس راستے کی نسبت جو ہے وہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ہے. ہم نے بھی گھر کو اپنے چھوڑا ہے. اب ہم سفر کر کے آئے تو کتنے لوگ گھروں کو چھوڑے ہوں گے، کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ نسبت ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو اللہ کی نسبت پر چھوڑا ہے. تو یہ نسبت نبیوں کو حاصل تھی، یہ نسبت صحابہ کو حاصل تھی. اس وجہ سے اس راستے میں نکلنے والوں کی قیمت کا اندازہ آپ لگاؤ. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اچھی نگاہ سے ان کو دیکھے گا اللہ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے. تو نکلنے والے کو کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس راستے میں نکلنے والے کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسا نبیوں کی دعا قبول ہوئی، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. اس راستے میں نکلنے والوں کی اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ایسی مدد کریں گے. یہ وہ راستہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہماری بہنوں سے، ہمارے ساتھیوں سے چند باتیں، موٹی موٹی باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ رخ مل جائے ہم کو. محنت تو کریں گے ہم، لیکن ہماری محنت صحیح ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوتا، بامراد نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوگا جس کی محنت صحیح ہوگی.
تو کوشش کرنا ہے کہ محنت ہماری صحیح ہو، تو پھر یہ ہماری ذات کے لیے بھی کارگر ہو جائے گی، یعنی اس کے ذریعے سے ہماری ذات کی بھی تربیت ہو جائے گی، نشو و نما ہو جائے گی، اور ماحول میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ صرف محنت کرنا کافی نہیں، اسی لیے سیرت کی بہت ساری باتیں جو ہے نا اس میں بہت بڑی رہبری ہے۔ بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کی باتوں میں دین کے معاملے میں رہبری ہے، وہ دین نہیں، دنیا میں بھی رہبری ہے۔ آدمی اس کی روشنی میں نہیں چلتا تو دنیا میں بھی پریشانی میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے، دو چار ہو جاتا ہے اس کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیا فرمایا؟ خشکی اور قریب ہے جو تمہارے سب کی شرط کس کی ہے؟ یعنی تم نے اس کو، تم اپنے آپ کو اس کو، اس لیے تھوڑی سی فکر سے آپ بات اگر سن لو دھیان سے، اس لیے کہ اللہ نے بہت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے مطالبہ جو کیا ہے نماز ایسی پڑھو جیسا اس کا کیا جملہ حق ہے، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس کا حق۔ کوشش کرنا ہے، ہم تو کمزور ہے کہ ایسا وقت گزارے جیسا گزارنے کا حق ہے۔ ہمارے استاد عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کے کام بہت سارے نہیں ہیں، کرنے کے کام چند کام ہے، بس ان کاموں کو کرنا ہے، نہیں کرنے کے کام زیادہ ہے، نہیں کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی متقی بنتا ہے نیکیوں کے کرنے سے نہیں بنتا، نہیں کرنے کے کاموں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، ناراضگی کے اللہ کے کاموں کے بچنے سے متقی بنتا ہے۔ تقویٰ جو آتا ہے اس سے آتا ہے، تو نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا۔ اچھا اس کا آسان طریقہ بتا دیتے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، جو بات بتا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کرنے کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو نہیں کرنے کے کاموں سے خود بچ جاؤ گے۔ جب کرنے کے کام نہیں کرو گے تو پھر نہیں کرنے کے کام خود کو خود ہوگے۔ سیدھا سادہ کام ہے، ہماری بہنیں بھی ہمت سے جائیں، ہمارے ساتھی بھی ہمت سے جائیں۔ بعض مرتبہ بوجھ ہوتا ہے بہنوں کے اوپر بھی، یا اللہ چلے میں نکلے، ایک بہن چلے والی، دو بہن چلے والی، اشرے والی بہن ہے، سفر ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، کوئی بات نہیں، بوجھ اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھی ہماری، عام طور پہ کہتے بھی ہے، ساتھی بھی کہتے ہیں، بہنیں بھی کہتی ہیں ہماری جماعت تو کمزور ہے۔ تو جس چیز کو ہم ضعف سمجھ رہے ہیں وہ جماعت کا ضعف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد تو بقدر ضعف ہوتی ہے، بقدر قوت نہیں ہوتی۔ یعنی کمزور جتنی جماعت رہے گی اتنی زیادہ اللہ کی مدد کی مستحق اور حقدار رہے گی۔ اس لیے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جماعت پر کیا ہے؟ جماعت میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ آپ بتاؤ سیدھی سادھی جماعت ہو، دیہات کی ہو سکتا ہے کوئی بہن کتاب نہ پڑھ سکے، مذاکرہ نہ کر سکے، لیکن اگر جماعت میں ہے تو جماعت کی وجہ سے اللہ کی مدد ساتھ ہے، پھر اللہ کی مدد سے کیا اور کیا چیز باقی رہتی۔ اس لیے ہمت سے جاؤ، بڑے بڑے عزائم کر کے جاؤ۔ ہم چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو جماعت کی طاقت ہے۔ کیا ہے جماعت کی؟ مضبوط جماعت، طاقتور جماعت۔ اور وہ باتیں ابھی آپ کو جو بتائیں گے وہ اختیاری ہے، یعنی اختیاری مطلب وہ باتیں اپنی جماعت میں آپ پیدا کر لو گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ نے ارادہ کر لیا اور تھوڑی سی فکر کی تو وہ جماعت میں وہ باتیں آ جائیں گی، تو آپ کی جماعت مضبوط، خوب اللہ پاک کام لیں گے۔ کام کوئی کر نہیں سکتا، کام کے لینے والی ذات اللہ کی۔ تمہاری بہنیں بھی دھیان سے سنیں، جماعت کی ایک طاقت جو ہے وہ جماعت کی فکر ہے۔ کیا ہے؟ ہر وقت فکر مند رہنا، اور ہر ساتھی فکر مند رہے، ہر بہن فکر مند رہے، خالی امیر تھوڑی فکر مند رہے کہ بھی امیر فکر مند رہے باقی ساتھی نہیں، ہر ساتھی فکر مند رہے، ہر بہن فکر مند رہے ہر وقت، کہ اللہ بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑی ذمہ داری کے لیے، بہت بڑی محنت کے لیے اے اللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ فکر مند رہنا، فکر والی جماعت۔ آپ سوچو کتنی بڑی طاقت ہوگی کہ بتاتے کہ جن فکروں کے ساتھ جماعت بستی میں داخل ہوتی ہے وہ فکریں اللہ تعالیٰ بستی میں منتقل کر دیتے، اس لیے فکر مند رہنا۔ یہ اختیاری غیر اختیاری ہے؟ ہاں اگر غیر اختیاری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کہو گے بھائی آپ اپنے فلسفے کرتے رہو، اب تو ہم گھر چھوڑ کر آ گئے، اب کہاں سے یہ باتیں پیدا کرتے؟ یہ اختیاری ہے۔ دوسری جماعت کی طاقت جو ہے وہ جماعت کا آپس کا جوڑ ہے۔ اگر جماعت جڑ کے چلے گی
تو زبردست مضبوط جماعت، اس کے اثرات زبردست. ایک جماعت وہ ہوتی ہے کہ جب جہاں ہے تو اس کے اثرات ہے، جماعت گئی تو اثرات بھی چلے گئے. اور ایک وہ جماعت ہے کہ جانے کے بعد پیچھے اثرات چھوڑ کے جاتی ہے، وہ جماعت وہ ہوتی ہے جو جوڑ کے ساتھ چلتی ہے. اب جوڑ کوئی تقریر سے نہیں آئے گا، تو ہر بہن کو، ہر ساتھی کو اپنا حصہ جوڑ میں لگانا پڑے گا کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو کم سمجھنا، دوسرے کے تھوڑے کو بھی بہت سمجھنا، اپنے بہت کو بھی تھوڑا سمجھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اپنی غلطی دیکھنا، ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، اور جوڑ ہو گیا. زبردست کارگزاری آتی ہے. کبھی کبھی تو ایک جماعت کی کارگزاری آئی کہ وہ جماعت کی عورتیں جہاں جاتی تھی، وہ گھر کی عورتیں اور محلے کی عورتیں کہتی تھی ایک ہی گھر کی ساری عورتیں، تو ایک گھر کی تھوڑی عورتیں تھی، لیکن گھر میں بھی تو چھوٹے بڑے ہوتے، مل کر رہتے، مل کے رہو. بہت بڑی طاقت ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا کام ہو جائے گا آپ کی جماعت سے، خوب کام ہوگا انشاءاللہ. یہ اختیاری غیر اختیاری. تیسری جماعت کی طاقت جو ہے وہ جماعت کے اعمال ہے. اثرات شخصیت کے نہیں پڑتے، باتوں کے نہیں پڑتے، صلاحیت کے، استعداد کے اثرات نہیں پڑتے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. کس کی کیا استعداد ہے، کس کی کیا صلاحیت ہے، کون کیا بات، ان باتوں کے اثرات نہیں پڑتے. یہ باتوں کا خالی ادھر ہوتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں. اثرات جو پڑتے ہیں وہ اعمال کے پڑیں گے. یہ اعمال نبوت ہے، ان میں نبیوں والا نور ہے. یہ اعمال ہدایت ہے. ان اعمال کے کرنے والوں کو، اور ان اعمال جہاں ہوں گے یہ اعمال، اس ماحول میں اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، دل پلٹیں گے، روح پہ آئے گی، زندگی مقصد پہ آ جائے گی، احساس ہو جائے گا. تیسری طاقت جو ہے وہ جماعت کے اعمال. مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں اجتماعی انفرادی اعمال پورے کریں. اعمال پورے ہوئیں گے تو اس کے اثرات پورے ہوئیں گے، اس کو نتائج خود نکلیں گے. اس کے اعمال دعوت، اجتماعی دعوت بھی ہے، انفرادی دعوت بھی ہے. اعمال تعلیم، اجتماعی تعلیم کا حلقہ بھی، انفرادی سیکھنا سکھانا بھی. اعمال عبادت، اجتماعی عبادت بھی، انفرادی عبادت بھی. اعمال خدمت، اجتماعی خدمت بھی. یہ اعمال نبوت ہے، یہ اعمال ہدایت ہے، یہ اعمال دعوت ہے، یہ اعمال تربیت ہے. انہی عملوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ نکلنے والوں کی بھی تربیت فرماتے. کوئی امیر، کوئی بہن، کوئی مقامی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا. تربیت کرنے والی ذات. اعمال دعوت اسباب تربیت ہے. یہ سیدھے سادھے اعمال سے اللہ تربیت کرے. اس میں اجتماعی عمل بھی ہے، انفرادی عمل. یہ نہیں کہنا اجتماعی اصل ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اجتماعی عمل. اگر ایسا کہیں گے کہ اجتماعی عمل اصل ہے تو انفرادی کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا بولو؟ نقل ہو جائے گا. نہیں، جتنے اجتماعی اعمال ضروری ہے اتنے ہی انفرادی اعمال کا کرنا ضروری ہے. ہاں، اجتماعی عمل ہوگا اس وقت انفرادی اعمال میں نہیں لگیں گے، اس لیے کہ یہ سمندر ہے، وہ قطرہ ہے، لیکن کرنا اس کا بھی ضروری ہے. بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انفرادی عمل سے نور حاصل ہوتا ہے. جب انفرادی عمل کریں گے نا، انفرادی دعوت، انفرادی سیکھنا سکھانا، انفرادی عبادت، انفرادی خدمت، تو اس سے نور آئے گا. اجتماعی میں نور بٹے گا، اندر آئے گا تو کچھ دے گی تو لیں گے. تو اس سے اس میں دونوں کرنے، دونوں عمل پورے کرنے، یہ طاقت ہے. اچھا، یہ اختیاری غیر اختیاری ہے. بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ، کیا اتنا آسان دین، آسان ہے نا، دین کی محنت بھی آسان ہے. ہماری بہنیں بھی سنیں، کوئی بہت زیادہ پیچیدگی کوئی چیز نہیں ہے، آسانی کے ساتھ دین آسان ہے. دین کی محنت چند اجتماعی اعمال ہے، چند انفرادی اعمال ہے. اپنی ذات سے ان عملوں کو کرنا اور دوسروں کو ان عملوں کی کرنے کی ترغیب دینا. کیا کرنا؟ ترغیب دینا، رغبت پیدا کرنا. یعنی اس انداز سے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دعوت کا سب سے بڑا جو چیز ہے وہ دعوت کا اسلوب ہے. کیا ہے؟ دعوت تو حق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، حق ہے کہ نہیں؟ دعوت حق ہے. دعوت تو مدد ہے اللہ کی، لیکن اگر اس کا اسلوب صحیح نہیں ہے، سختی سے پیش کر دیے، تو بجائے نفع کے، بجائے قبول کرنے کے، نازک ہے. دعوت کا اسلوب جو ہے نا، اس میں نرمی ہے، اس میں خوشامد ہے، اس میں عاجزی ہے. چھوٹے بھی اگر دعوت دے رہے بڑوں کو، لیکن انداز میں نرمی ہے، عاجزی ہے اور خوشامد ہے، تو کبھی بھی بڑے کو بھی برا نہیں لگے گا. لگے گا؟
اور حکومت کہیں گے تو سختی کریں گے تو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ غیر محسوس طور پہ اس لیے کار نبوت کو آگے جو کہتے ہیں کار نبوت نہج نبوت، اس کا جو نہج ہے اسی نہج پر اس کام کو کرنا اور مزاج نبوت کے ساتھ کرنا. تو بڑی طاقتور چیز ہے اعمال. آپ دیکھو گے ان اعمال کے بارے میں لکھا ہے کہ ان اعمال کے اثرات دلوں پہ پڑتے ہیں. کرنے والوں کے بھی دلوں پہ ان اعمال کے اثرات پڑیں گے، ماحول میں بھی پڑیں گے، اور اس سے دل بدلیں گے، دل پلٹیں گے. دل اللہ کی دو انگلی کے بیچ میں، ہدایت کا تعلق دلوں سے. عجیب ہے یہ کام. ایسا ہے تجربے کا تو نہیں ہے اور تجربہ کرنا بھی نہیں، ورنہ ایک مرتبہ چاہے کیسی بھی زندگی ہو، اگر ایک مرتبہ اس ماحول میں وہ حلقے میں آ گئی، بہن ہو یا ساتھی ہو مسجد میں، اس ایک مجلس میں اللہ اس کا دن اس کی زندگی پلٹ دیں گے، اس کی زندگی پلٹ دیں گے. ہاں اس میں ہماری بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ آنے والے کے لباس کو بھی نہیں دیکھنا، بلکہ قدر کرنا کہ کس ماحول سے آئی ہے. یعنی ہماری بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے کسی بھی حال میں آئے، کسی بھی لباس میں آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، جماعت کی بہن کی قدر کرے کہ پتہ نہیں کس ماحول سے آئے، ان کا آنا خود کتنی بڑی چیز ہے، اس مجلس میں آنا کتنی بڑی چیز ہے ان کا. آپ کو ان کا استقبال کرو، ان کے دل بڑے کر دو، کسی بات پہ تنقید نہیں کرو. دیکھو دعوت کے، ہماری بہنیں بھی اس کو سنیں، ہمارے استاد کہتے تھے صرف جذبہ صحیح ہونا کافی نہیں ہے. یعنی جذبہ صحیح ہوگا لیکن طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو بجائے نفع کے. دعوت کے بنیادی اور بڑے اصولوں میں ہے کہ ہم درستگی لانے کی کوشش نہ کریں، ہم دین لانے کی محنت کریں. دین آئے گا تو درستگی آئے گی. اس لیے کہ اندھیرا کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بھئی ایک نام، اندھیرا نام کی ایک چیز ہے، اس کو مار پیٹ کے بھگایا جائے، جب اندھیرا جائے گا تو روشنی آئے گی. ایسا نہیں، روشنی آئے گی تو اندھیرا، حق آئے گا تو باطل، اللہ کے احکامات آئیں گے تو نافرمانیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے آئیں گے تو اس کے علاوہ کے طریقے زندگیوں سے جائیں گے. اس لیے پیار سے، محبت سے، نرمی سے، خوشامد سے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دعوت کو پیش کیا جائے بہنوں کے سامنے، مقامی بہنوں کے سامنے بھی. ہاں کوئی حرج نہیں. جانے والے کی بعض مرتبہ عمر کم ہوتی ہے اور مجمع میں جو آتے ہیں عمر بڑی ہوتی ہے، لیکن انداز اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک قریب ہو جاتا ہے. اس کے لیے بتایا آسانیاں بتانا، دشواریاں نہیں بتانا، محبتیں پیدا کرنا، نفرتیں پیدا نہیں کرنا. اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بناؤ. اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، برائی کو بھلائی سے مٹاتے. بہت بڑے کام کے لیے جا رہی ہیں ہماری بہنیں، بہت بڑے. کتنی طاقت ہے دی، کتنی بھی، ہاں تین بھی نا، فکر، جوڑ، آماد. چوتھی تھوڑی سی لطیف بات ہے، آپ دھیان سے سنو ہمارے ساتھی بھی بہنیں بھی. جانے والی جماعت اپنی ضرورت کا بوجھ جتنا مقامیوں پہ کم ڈالیں گے اتنا محنت کا اثر زیادہ ہوگا، اور جتنا ضرورت کا بوجھ زیادہ پڑ گیا تو اتنا اثر کم ہو جائے گا. ترازو ہی یہ دعوت، یہ دعوت کا مزاج ہے، اس کو مزاج نبوت کہتے ہیں. نبیوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دعوت دیتے، یعنی دین سکھاتے اور کھانا کھلاتے. یہ نبیوں کی صفت میں لکھا ہے کہ وہ دین سکھاتے اور کھانا. اپنی ضرورت کہتے ہیں اپنے کھانے اور سواری کا بوجھ نہیں ڈالنا، بلکہ بہترین جماعت کو ہے جو اپنا کھانا بنایا اور نفع جماعت نکالے. جس جماعت میں جا کے کھانا بنا لیا اس کا تو آدھا کام ہو ہی گیا، خود بخود ہو گیا، باقی آدھا کرنا ہے. اس سے کھانا بنانے کی نیت کر کے جاؤ. آپ کہو گے یہ مستورات کی جماعت ہے، تو مستورات کی جماعت کھانا نہیں بنا. مگر اس میں دیکھو درمیان میں ہم ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. اصل بات سمجھنا ہے کہ اصل کام ہے. یہاں سے روانگی کی بات کی ہے نا، جماعت سے بات روانگی کی بھی. جماعت وہاں گئی تو مقامی ساتھی ان کے ساتھ آئے، تو جماعت کے ساتھی نے کہا، امیر ہوا یا ساتھی نے کہا ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے. کیا کہا؟ ہم آپ کی دعوت. اب بتاؤ اگر یہ جملہ کہیں گے ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے؟ ارے بھائی اصل کام ہے، کھا کے ہو جائے تو کھا کے، کھلا کے ہو تو کھلا کے، کام کو سامنے رکھنا. اب تو آپ کو تسلی اطمینان ہو گیا نا کہ اجازت دے دی کھانے کی دعوت.
لیکن پھر بھی تو ساتھی بڑے ہمارے ہوتے ہیں. اللہ پاک واقعی میں یہ کام کیسا ہے. ایک جماعت گئی تو جاتے ہی مقامی ساتھی آئے, امیر صاحب آپ کی جماعت کی دعوت بہنوں کی بھی اور ساتھیوں کی بھی. آج تک کے ساتھ دعوت دی. سمجھدار تھا امیر صاحب. امیر نے کہا دیکھو بھی ہم آپ کی دعوت سے انکار نہیں کرتے, لیکن اگر دعوت قبول کریں گے تو مشغول ہو جائے گا, بازار جائے گا, سودا لائے گا, کھانا جائے گا, لے جائے گا, تیری عورتیں کھانے پکانے میں مشغول ہو جائیں گی. تو کھانا تو بنانے دے ہم کو, اور تو ہم کو گشت کرا اور تیری عورتوں کو بھیج دے ہماری عورتوں کے پاس تعلیم دے. یہ بات سمجھائی اس نے. سمجھائی بات نہیں, وہ بھی ان کے آگے کا نکلا. اس نے کہا دونوں کروں گا امیر صاحب, دعوت بھی قبول کر لو, گشت بھی کراؤں گا, ہماری عورتیں بھی آئیں. تو پھر کر لینا نا قبول دعوت, قریب کرنے کا, اس کو دور تھوڑی کرنا. بڑا کام ہے. لیکن یہ طاقت ہے, ہم نے دیکھے. ہم اپنی بہنوں کو بھی سمجھاتے ہیں ہاں کہ بعض گھروں میں آپ جاؤ گے تو گھر والے کہیں کہ بہنیں ساری خالی گھر کی چیزوں کے استعمال کی آپ کو اجازت ہے. وہ تو ان کا عمل ہے. آپ اپنی ضرورت کی چیز ساتھ رکھنا, ان کی چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنا, اس کے اچھے اثرات پڑیں گے. پانچویں طاقت جو ہے وہ یہ اختیاری ہے, غیر اختیاری ہے. کرو گے اختیار؟ کون کون سی جماعت اختیار کرے گی؟ ساری جماعتیں نیت کرو. اس کی وجہ بتاؤ میں آپ کو. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بندہ خدا کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں. ہمارا گمان. اب آج ایک بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ یہ بتاؤ کہ آپ چلا لگانے جا رہے ہو, وقت پورا کرنا ہے کہ کچھ کام کرنا ہے؟ بولو بھائی, کون کون جماعت ہے کام کے ارادے سے جائے؟ اس کا دخل ہے نیت کا. نیت کا دخل ہے. جو جماعتیں کام کے ارادے سے جاتی ہے اللہ ان جماعتوں سے کام لیتے. کام کوئی کر نہیں سکتا, آپ کام کے ارادے سے جاؤ. کچھ باتیں ہم آپ سے اپنے عرض کریں گے ابھی. پانچویں طاقت جماعت کی دعا ہے. دعا والی جماعت طاقتور جماعت, مضبوط جماعت, زبردست. کیونکہ ہدایت کا تعلق دلوں سے ہے, اور دل تو اللہ کی دو انگلی کے درمیان میں ہے. دن کی محنت کرنا, راتوں کی محنت کرنا, صلاۃ و حاجت پڑھ کے فرض نماز کے بعد دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا. ایک جماعت گئی تھی, مردوں کی جماعت تھی, وہ ایک علاقے میں کام کر رہی تھی, ایک ملک میں. بہت اچھی کارگزاری ہے. جماعت پہنچی اور اچھی نقد جماعت نکلی. نقد جماعت ایسے نکلتی نہیں, نقد جماعت نہیں بنتی اور نہیں نکلتی. اس کے لیے تو ایک فکر, ایک محنت اور ایک دعا کی طاقت لگتی ہے جب جماعت نکلتی. وہ جماعت کے ذریعے سے نقد جماعتیں بن رہی تھی. کارگزاری ان کے آنے سے پہلے ہی آ گئی. جب جماعت آئی تو ہم نے کارگزاری لی, انہوں نے کارگزاری سنائی تو کوئی نمایاں بات نہیں تھی اس میں, کوئی خاص بات نہیں. اور شہر کی بھی جماعت نہیں تھی, دیہات کی جماعت تھی. پھر ہم نے ان کو آخر میں پوچھا کہ بھئی آپ کی جماعت تو کارگزاری میں تو کوئی بات آئی نہیں, لیکن اتنا کام اللہ نے آپ کی جماعت سے لیا. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے اس جماعت کے جو کارگزاری سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے وہ ہم نہیں سمجھتے تھے, اور ہم کہتے تھے وہ نہیں سمجھتے تھے. ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہم کو سمجھا دیا. دعا بہت بڑی چیز ہے. ظاہر کی محنت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا تو دلوں کے پلٹنے کا تعلق اللہ سے. یہ تھا, یہ اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ ابھی دیکھو کچھ باتیں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. آپ نیت کر کے جاؤ کام کی, اور یہ ارادہ کرو کہ جہاں جائیں گے وہاں سے نقد جماعت نکالیں گے. ایک جماعت نے ہم کو کارگزاری سنائی, بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تھے تو خالی اس ذہن تھے. واپسی میں انہوں نے کہا, کیا کہا کہ جب آئے تھے تو ہمارا ذہن خالی تھا. ابھی چلے میں نکلے, مردوں میں چلا لگا دی, 4 مہینے لگا دیے تھے, بہنوں کے 3 دن اشر لگ گئے تھے. ہم نے کہا چلو چلے میں جائیں گے, لیکن ہمارا ذہن خالی تھا. لیکن جب روانگی کی بات سنی تو ہم نے یہیں پر نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ جہاں جائیں گے وہ نقد جماعت بنائیں گے, نقد جماعت نکالیں گے. اس کا یہ اثر ہوا کہ جہاں گئے وہ نقد جماعت نکلی, جتنی سوچے تھے اس سے زیادہ نکلی. اور جو نقد جماعتیں ہم نے نکالی ان کے ہاتھوں سے نقد جماعتیں نکلی تھی. جو نقد نکلی اس نے جماعت نقد نکلی. اب نیت کرو انشاءاللہ کہ نقد جماعتیں نکالیں گے. کون کون کرتے نیت؟ دیکھو ابھی ہم چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں, آسان بات, جس سے آپ دیکھو کہ چلتے چلتے نقد جماعت کی شکل بن جائے گی, چلتے چلتے محنت کرتے کرتے. ایک تو یہ کہ جس علاقے میں آپ جاؤ گے, آپ کے جانے سے وہ 2-4 دن کا تو طے کر دیتے پہلے سے, کیونکہ مستورات کی جماعت ہے, پہلے سے اطلاع ہوتی ہے تو 2 گھر طے کر دیتے. کوئی بات نہیں, ان گھروں پہ آپ ٹھہر جانا. لیکن بعد میں ذمہ داروں کو وہاں پر جوڑنا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جماعت تو کام کرنے کے لیے آئی ہے, اب ہم کو دوڑانا نہیں. کیا کرنا؟ دوڑانا نہیں. دوڑنے والی جماعت کام نہیں کر سکتی.
جمنے والی جماعت کام کر سکے گی. مردوں کی جماعت کو منع کرتے دوڑنے کے لیے, تو عورتوں کی جماعت دوڑے گی تو کیا کام کرے گی؟ عورتوں کو تو کام میں دیر سکتی ہے. دوڑنے والی جماعت اس کو کہتے کہ ایک جگہ پر آپ کا 2 دن قیام کروایا, اس کے بعد 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر آگے بھیج دیا. وہ کہتے امیر صاحب آپ کی جماعت تو کئی مہینوں کے بعد آئی ہے, پورا علاقہ پیاسا پڑا ہے, سارے علاقے کے تقاضے, وہ تقاضے پورے کریں گے, پیاس بجھائیں گے, آپ کی جماعت کام نہیں کر سکے گی. آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے علاقے میں ہماری تشکیل کرو جہاں مستورات کی جماعت نہیں گئی. ایسے گھروں میں ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں جن گھروں میں مستورات کی جماعت نہیں ٹھہری. اگر آپ کہو گے تو وہ ہمت کریں گے, اگر آپ نہیں کہو گے تو گھٹے بندے گھر ہوتے ہیں جن میں جماعت کا استقبال, جماعت کا اکرام, جماعت کی نصرت, وہ ایسے گھروں میں آپ کو گزار دیں گے, آپ وقت پورا کر کے آ جاؤ, کام نہیں آتا ہے. لیکن آپ کہو گے تو وہ کہیں گے ہاں ایسے علاقے ہیں ہمارے پاس اور ایسے گھر ہے. اور یہاں سے یہ بات دیکھو, یہ بات کو آپ دھیان سے سنو ہمارے ساتھی, یہاں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نئے نئے گھروں میں جماعت کو ٹھہرایا جائے. ہفتہ واری اجتماعی تعلیم اگر کسی جگہ شروع کرنی ہو تو اس کے کچھ شرائط ہیں, لیکن جماعت کو ٹھہرانے کے لیے کوئی شرائط نہیں. ہر گھر میں جماعت داخل ہو سکتی ہے اور داخل کرنا ہے, کیونکہ محنت کو داخل کرنا ہے, دین کو وہاں گھر میں داخل کرنا ہے. ایک شرط خالی یہ رہتی ہے کہ بھئی جس وقت ہماری بہنیں اس گھر میں رہے گی, اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہے گا, بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس میں بھی ہم آپ سے ایک بات کرتے ہیں, آپ پرانے ساتھی ہو, 4 مہینے لگائے وہ ہو, تھوڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ چلو, تھوڑا دماغ کو بھی کام لگاؤ. ایک جماعت یہاں سے سن کر گئی کہ بھئی نئے نئے گھر میں ٹھہرانا ہے. جانے کے بعد انہوں نے وہاں کے علاقے والوں سے کہا کہ بھئی ہم تو صرف نئے گھر میں ٹھہریں گے. کس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گھر ایسا ہے کہ 2-3 مہینے پہلے جماعت آئی تھی, انہوں نے پہلی مرتبہ جماعت کو ٹھہرایا تھا, تھوڑے مانوس ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت دوبارہ اس میں ٹھہرے تو آگے کا کچھ ان کو سبق دے سکے. کہا کہ نہیں, ایک بار ٹھہر چکی اس میں نہیں, ہم تو اس گھر میں ٹھہریں گے جو کبھی, تو پھر آپ گھر نئے کھلاؤ گے اور پچھلے بند کرا دو گے. تو ایسے گھروں میں بھی ٹھہرو کہ جس میں پہلے 1 مرتبہ ٹھہر چکی ہے, 2 مرتبہ ٹھہر چکی ہے, بلکہ ایسے گھروں میں بھی ٹھہرو جو وہاں کے ذمہ داروں کے, پرانوں کے گھر ہے, کہ تاکہ آپ کی مستورات کی بھی تربیت ہو اور آگے کا کام سیکھ سکے. اور نئے گھر بھی کھولو نا, نئے گھر سے کون انکار کرے گا, نئے گھر بھی کھولنے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ باتیں یہاں کہی جاتی تو اس کو ایک جماعت گئی تو انہوں نے نئے گھر کھولے, کہ کیا کریں, اور کدھر نئے گھر کھولے, ایک ہی محلے کے نئے گھر کھولتے رہے. وہ یہ گھر میں جماعت ٹھہری ہے, 2 گھر چھوڑ کے ایک بہن آئی, اس کو تیار کر لیا, اس گھر میں ٹھہر گئے, اس گھر میں ٹھہر گئے. تو بھئی یہ جماعت پورے گھر اس محلے, اچھا مجمع وہی آ رہا ہے, عورتیں وہی آ رہی ہے. یہ کیا ہے بات ہے, کیا بات ہے یہ آپ سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے بعد میں دستور کے وقت میں بات آئی کہ ایک جماعت کسی ایک محلے میں جائے تو کم سے کم 6 دن رہے, ایک مسجد میں محرم رہے, اور محلے 3 طرف ہے, یہ ایک محلہ, یہ ایک محلہ, یہ ایک محلہ, ایک گھر اس محلے کا ہو جائے, ایک اس گھر کا ہو جائے, ایک اس محلہ ہو جائے, کوئی نیا گھر ہو جائے. چلو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یعنی اس طرح سے کام آپ کرو تو آپ کی جماعت. اچھا نقد جماعت کا میں آپ کو بتاؤں, دیکھو اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نقد جماعت نکالنی ہے, انشاءاللہ مغرب میں مسجد میں جو بات ہوگی نا, تو ہمارے ساتھی ایسی بات کریں گے کہ نقد جماعت بن جائے گی. اور دوپہر میں جب مستورات کی تعلیم کے اندر مرد بیان کے لیے جائیں گے, اس میں نقد تشکیل ہو جائیں گی. بیانوں سے نقد جماعت نہیں بنتی. نقد جماعت جو ہے نا کیسے بنے گی, دیکھو وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جب تعلیم کا حلقہ ختم ہو جائے تو ہماری جماعت کی بہنیں آنے والی مقامی بہنوں سے انفرادی اختلاط کر کے, ان کو انفرادی دعوت کر کے, ان کو ترغیب دے کے تیار کریں. کیا کریں؟ جب ہماری بہنیں ان کو ترغیب دے کے تیار کرے گی تو وہ بہن کہے گی آپا میرا تو خود ارادہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں اللہ کے راستے میں, لیکن میرا محرم ساتھ ہو, جب جاؤں نا تو کیسے جاؤں گی, باپ ہے, بیٹا ہے, شوہر ہے, بھائی ہے. یہ بہن کا ارادہ ہو گیا. اب اس بہن سے کہو کہ بہن آپ گھر جا کے اپنے محرم کی خوشامد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا, کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں, اور یہ نام اپنے محرموں کو بھیجو کہ اس بہن نے ارادہ کیا ہے, اس کے محرم سے مل کے اس کو تیار کرو. تو کچھ نام عورتوں میں سے آئیں گے جس کو محرم ان کے مردوں کو ملیں گے. آپ مسجد میں ساتھیوں سے زیادہ اختلاط کرو اور کہو کہ ہمارے حضرات چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ہر ایمان والا اور ہر کام کرنے والا اپنی مستورات کے اوقات اللہ کے راستے میں لگائے. وہ کہتا ہے صاحب میرا تو خود دل ہو رہا ہے کہ میں ماں کو, میں اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے ساتھ نہ ہو تو ماں کے ساتھ. وہ کہے گا میرا خود دل چاہتا ہے, لیکن میری مستورات تیار ہونا چاہیے نا. اب اس نے ارادہ کر لیا تو آپ اس کو کہو کہ بھائی تو اتنا سا کام کر کہ تیری مستورات کو بھیج دے ہماری عورتوں کے پاس تعلیم میں.
اور یہ محرم کا نام بھیجو اپنی عورتوں کو کہ یہ ساتھی تیار ہوا ہے، آپ ان کی عورتوں کو تیار کرو. وہ نام بھیجیں گے یہ عورت تیار ہے، اس کے محرم کو تیار کرو. کچھ نام یہاں سے جائیں گے، کچھ نام وہاں سے آ جائیں گے، ملی جلی فکروں کے ساتھ انشاءاللہ نقد جماعت کی شکل بن جائے گی 2 دن کے اندر. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اب شام کے دن، شام کا وقت ہے، دوسرے دن الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی کہ بھئی جماعت بن بھی گئی، جماعت وصول ہو گئی. نقد جماعت اس کو کہتے ہیں کہ صبح جماعت کو جمع کیا، روانگی کی بات سنائی، منتقل ہونے سے پہلے ان کو آپ نے روانہ کیا، اس کو نقد جماعت کہتے ہیں. 3 دن کی مصروفات کی جماعت کے نکالنے کے لیے بڑے شرائط نہیں ہیں. عورت پردے میں ہونا چاہیے، ہم برقع نہیں کہہ رہے، پردہ کہہ رہے، سمجھو بات کو. بات برقع برقع گھروں میں نہیں ہوتے، چادر سے پردہ کر لیں وہ جماعت میں جا سکتے ہیں. اس کا محرم ساتھ میں ہونا چاہیے اور بچے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. 3 شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. اگر کوئی مرد کبھی مردوں میں نہیں نکلا ہے، پہلی مرتبہ تیار ہو گیا اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو ساتھ میں لینے کے لیے، تو اس کو بھی بھیج سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ بات آئی نا؟ اب شام کو تو شکل بن گئی. صبح ہوتے ہی ایک ساتھی نے کہا کہ امیر صاحب میں نے تو ارادہ کیا تھا لیکن میرا عذر آ گیا. دوسرے نے کہا امیر صاحب میری مستورات کا کوئی تقاضا آ گیا. اب ہمت نہیں ہارنا. نہیں تو امیر صاحب کہتے بھائی چلو چلو، ہم نے تو کوشش کی تھی، اللہ کی مرضی نہیں ہے، کوئی اور جماعت آئے گی تو نقد جماعت نکالے گی. وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جو 5 میں سے 2 کو عذر آیا، 3 جو تھے ان کو وصول بھی نہیں کیا اور چھوڑ دیا. سمجھ بات آ رہی نہیں؟ اب ہمت نہیں ہارنا، آپ جمے رہنا، صبح وصول کر لینا. آپ ہمت نہیں ہارو گے، جمے رہو گے تو انشاءاللہ جس کا عذر ہے اس کا کوئی حل نکلے گا. اگر وہ حل نہیں نکلا تو کوئی ساتھی ایسا تھا جس کی آپ نے تشکیل بھی نہیں کی، وہ دیکھو گے اپنی مصروفات کو لے کے 3 دن کے لیے آیا، آپ کی نقد جماعت بن کے نکل جائے گی. عجیب بات لکھی کتابوں میں. یہ دعوت کی محنت کا رخ جو ہے نا، اس میں لکھا ہے اگر مسلمان ایمان والا میدان نہیں ہارے، اگر ہمت نہیں ہارے تو کوئی میدان نہیں ہارے گا. وہ تو شیطان اس کو میدان سے پہلے ہمت ہرا دیتا ہے. تو ہمت ہار گیا تو پھر میدان تو کیا ہے، وہ تو ہارنا ہی ہارنا ہے. ہمت پہ جمے رہنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کی مدد پہلے سے حوالے نہیں ہوتی، وہ تو آخر وقت میں آتی ہے، آپ کے جمنے پر آئے گی. نکالو گے نا انشاءاللہ. کچھ چیزیں جو آپ کی معاون بن جائے گی. ایک تو یہ کہ جب مستورات کی جماعت کو منتقل کر کے آپ عورتوں کو گھر پہ چھوڑ دو تو جاتے ہی مقامی ساتھی کے ساتھ جس گھر میں جماعت ٹھہری ہے اس کے 10-15 گھروں میں گشت کرو. کیا کرو؟ حالانکہ مقامی ساتھی کہے گا امیر صاحب 1 ہفتے سے دعوت چل رہی ہے، وہ یہ کہے گا آپ سے 1 ہفتے سے دعوت چل رہی ہے پورے محلے میں، گشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی بات پہ اکتفا نہیں کرنا. گشت میں نکلو گے تو دیکھو گے جس گھر میں بہنیں ٹھہری ہے اس کے 2 گھر چھوڑ کے گھر والے کو پتا بھی نہیں ہے کہ جماعت بھی آئی ہے اور 2 گھر چھوڑ کے محلے میں ٹھہری ہے. اس کو مرد کو ملنا پڑے گا، اس کا ذہن بنانا پڑے گا اور اس کو کہنا پڑے گا کہ عورتوں کو بھیجو، ہمارے پاس عورتیں آئیے تعلیم میں. اس طرح نئی نئی بہنیں آئے گی اور نئی نئی بہنیں جماعت میں نکلے گی اور آپ کی جماعت کے گزرنے سے وہاں کا کام آگے بڑھ جائے. ایک کام تو یہ کرنا. دوسرا کام، جو گھر میں جماعت کا استقبال ہو وہ گھر دیکھنا. کیا کرنا؟ وہ دیکھنے کا وقت یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں سواری میں جماعت آ گئی، عورتیں گاڑی میں بیٹھی، امیر صاحب اوپر گھر دیکھ کے آئے. کیا دیکھیں گے؟ ایک دن پہلے جا کے محرم سے ملو. ارے ماشاءاللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، آپ نے جماعت کا استقبال کیا ہے. آپ کو پتا ہے جب جماعت آپ کے گھر میں رہے گی تو آپ کے گھر کے سارے بالغ مرد جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مسجد میں رہیں گے. وہ کہیں نہیں سارے نہیں رہ سکتے، میرے بچوں کی اسکول ہے، میرے بھائی کی نوکری ہے، تو بھائی بھی کوئی اور انتظام کر لو، گھر میں تو کوئی مرد نہیں رہے گا. گھر بڑا ہے، 5 کمرے کا گھر ہے. وہ کہتے ہمارے گھر تو بڑے 5 کمرے کا ہے. ایک گھر میں جماعت ٹھہرے گی، ایک میں اعمال کرے گی اور باقی کمروں میں ہمارے رہیں گی. اگر دروازہ آنے جانے کا ایک ہے، حمام ایک ہے، تو پھر کسی کمرے میں بھی مرد نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ بے پردگی ہوگی. جماعت کی بہنوں کی بھی ہوگی اور آنے والی مقامی بہنوں کی بھی ہوگی. اس کا ہونا شرط ہے. اس سے مل لو، آپ اس کی تشکیل کر لو، اس کا انتظام کر لو، گھر کو بھی دیکھ لو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا کمرہ ہوتا ہے جس میں جماعت کی بہنیں اعمال کرے گی، باہر گزرگاہ ہے، پردہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن جب کوئی بہن آئے گی تو پردہ ہٹے گا، جائے گی تو پردہ ہٹے گا. بے پردگی کے امکانات ہیں، اس سے بچنا. ایک چادر اور ڈلوا دینا یا گھر والوں سے یا اپنی جماعت کی بہنوں سے، تاکہ بے پردگی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ بعض گھر ہوتے ہیں جس میں حمام جو ہے گھر میں باہر ہوتا ہے، آنگن میں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لو. لیکن آنگن میں سے بے پردگی ہوتی ہے، آس پاس کے مکانوں میں تو سے نکاح پڑتی ہے، نیچے کا گھر ہے یہ، تو ایسے ہی تھوڑی چادر لگوا دو آڑ کے لیے، لیکن بے پردگی نہ ہو. اگر اتنا لمبا آنگن ہے کہ وہاں تک چادر نہیں باندھ سکتے تو پھر اپنی بہنوں کو جماعت کی بتا دینا کہ آج جس گھر میں ٹھہرے آنگن میں حمام ہے، پردے میں جانا، اپنی ضرورت پڑے گی پھر واپس آ جانا. یہ چیزیں آپ کی معاون بنے گی جماعتوں کے نکلنے میں.
اور آسانی کے ساتھ بن جائے گی جماعت انشاءاللہ. کوئی آپ فکر مت کرو, کرو گے نا یہ سب چیزیں انشاءاللہ. ابھی چند باتیں ہماری بہنیں بھی دھیان سے سنیں کہ چند باتیں ایسی ہے کہ جن کا گھر والوں پہ بوجھ پڑتا ہے, جماعت کی بہنوں کو پتہ بھی نہیں کہ بوجھ پڑ رہا ہے. وہ تھوڑی کہے گی, گھر والی تھوڑی کہے گی. دسترخوان پہ بیٹھ کر دیر تک باتیں نہ کرنا. دسترخوان پہ بیٹھے نا, کھانا کھا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. آپ جلدی سے کھاؤ, اٹھ جاؤ, تاکہ گھر والے بھی کھا کے فارغ ہو جاوے, آگے صاف صفائی کر کے پھر اعمال بھی کر سکیں. راتوں کو دیر تک جاگنا نہیں. سیکھنا سکھانا کر رہے, دین کی باتیں کر رہے. اب وہ گھر والی بہن تو کچھ کہے گی نہیں, مہمان ہو آپ, آپ کے سونے کے بعد اس کو سونا ہے, آپ کے اٹھنے سے پہلے اس کو اٹھنا ہے, رات کو جلدی سو جانا. جماعت کی بہنیں گھر والی عورتوں سے نیچی باتیں نہ کریں, ذاتی باتیں. یہ بیٹی ہے کہ بہو ہے, اس کی شادی ہوئی کہ نہیں, ابھی کارگزاری میں انہوں نے بتایا. یہ بالکل پہلی مرتبہ ایک گھر میں جماعت کو ٹھہرا ہے, خوشی سے ٹھہرا ہے, بہت اکرام بھی کیے. اور وہ جماعت کی بہن کوئی تھی, اس کی عادت تھی تو پوچھتی تھی. جب جماعت چلی گئی, محرم گھر پر آئے, اس نے کہا کہ ہم آئندہ جماعت کو نہیں ٹھہرائیں گے. بہنیں جو ہے نا نیچی باتیں کرتی ہے, جھوٹ کہہ نہیں سکتی, اور سچ کہتے تو گھر کی بات باہر جاتی ہے. رکاوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کرنا. چوتھی بات جس کا بوجھ پڑتا ہے, جب دیکھو محرم دروازے پہ کھڑا ہے, دروازے پہ کیا تو مشورے کی پرچی دینے آیا ہے, خدمت کا سامان پہنچانے آیا ہے, کارگزاری لینے آیا ہے. ارے بھائی, حالانکہ محرم کا اپنی مسورات سے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ملنا یہ کام کا حصہ ہے, کام سے الگ نہیں ہے. لیکن روز ملنے کی ضرورت نہیں ہے, 2 دن 3 دن میں ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ کافی ہے. سمجھداری بات نہیں. اور پھر یہ ملاقات جو ہے ان کے اجتماعی اعمال کے وقت میں مت جانا. آپ ہی نے تو تعلیم کا حلقہ لکھ کے دیا ہے کہ 10 سے 12 آپ تعلیم کریں گی, 11 بجے آپ پہنچ گئے. اب تعلیم کے حلقے میں حرج ہوگا. وہ گھر والے کو تو پتہ نہیں آپ کی محرم کون ہے, وہ تو تعلیم میں آواز دے گی کہ فلاں ساتھی آئے اپنی مسورات سے ملنے کے. ان کے اجتماعی اعمال کے وقت جانا, ان کے کھانے سونے کے اوقات میں نہیں جانا, مغرب بعد نہیں جانا. تربیتی مذاکرے کے لیے 2 ساتھی مسجد میں ٹھہر جاؤ تاکہ دن بھر کی محنت کی شکل قائم کر سکو. 2 ساتھی تربیتی مذاکرے کے لیے چلے جاؤ, ملاقات بھی کر لو. کام کا حصہ ہے, مطلب 3 کام کرنے اس میں, اس ملاقات میں 3 کام کر رہے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ بہنوں سے خیر خبر لینا. دیکھو میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, جماعت میں بہنیں چل رہی ہے, روز گھر بدلی ہو رہے, روز لوگ بدلی ہو رہے, کبھی کھانا, کبھی نیند, کبھی طبیعت آگے پیچھے ہوتی. اگر آپ پوچھ لو گے اور تھوڑی ہمت افزائی کر دو گے تو تسلی ہو جائے گی. آپ نہیں پوچھو گے, دوسرے کو کہے گی تو شکایت بنے گی. اس لیے کیسی آپ کی طبیعت, کھانا پینا کیسا رہا, کچھ نیند کا کیسا رہا, کبھی کمی رہے گی تو تھوڑا سا ہمت دلا دینا. عشرے کی والی بہن ہے, چلے میں نکلی ہے. دوسرا جو امور ان کو دکھتے دیا ہو اس کے بارے میں پوچھو کہ آج کتاب تھی تمہاری, آج مذاکرہ تھا, آج استقبال تھا, آج خدمت تھی, تاکہ وہ بہن فکر مند رہتی. ابھی انہوں نے کارگزاری سنائی کہ جب ملنے کے لیے گئے, پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کتاب تو مشورے میں طے کی تھی امیر نے, میں نے تو کتاب نہیں پڑھی, مجھے تو شرم آ رہی تھی, اتنی ساری بہنیں تھی, میں نے آپس سے کتاب پڑھو. لے اب یہاں نہیں پڑھے گی تو مقام پہ جا کے کیسے ہمت کرے گی. اس لیے پوچھنا آج سیکھنا سکھانا کیا ہوا, آج تمہارے امور تھے اس کے بارے میں پوچھنا. اور گھر کی کسی کارگزاری بھی لینا, کتنی بے پردگی تو نہیں ہے, بڑے بچے تو نہیں ہے, شور تو نہیں تھا, آواز برابر آ رہی تھی, کیا تشکیل بھی, کیا جماعت کے نکلنے کی امید ہے. یہ 3 کام کرنے ہیں اس ملاقات میں. یہ 2 منٹ میں نہیں ہو سکتی, 15-20 منٹ کی بھی ضرورت نہیں, 5-7 منٹ کی ملاقات کے اندر یہ 3 کام کر لینا. کریں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھو بھائی, ہماری بہنوں کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے, بہنوں کو بہت سوجھ بوجھ دی ہے, لیکن کچھ باتیں یہاں احتیاط کی بتائی جاتی ہے. نئے گھر آپ کھول رہے ہو نا, نئے گھر میں ٹھہراؤ گے نا. اب ایک گھر میں جماعت کی بہن داخل ہو گئی, جماعت کی بہنیں گئی, اب وہ جاتے ہی دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں پہ کیا لگا ہوا ہے, بچوں کی لباس کیسے ہے, گھر کے سامان کیسے ہے. اب جذبہ بن رہا ہے جماعت کی بہن کا کہ یہ جماعت, اس عورت نے جماعت کا استقبال کیا ہے, اس کو کہہ دینا چاہیے. کبھی نہیں کہنا, کبھی نہیں کہنا. اس گھر میں آپ اپنے اعمال کرنا اور گھر والوں کو اعمال میں شریک کرنا. ہمارے حضرات فرماتے جب اندر نور جائے گا تو باہر کی ظلمت نظر آئے گی. کہنا کبھی نہیں, چپ چاپ اپنے اعمال کرنا اور ان کو بھی اعمال میں لگانا. ایسا نہیں کہنا بہنوں یہ نہیں دیواروں پہ لگایا جاتا, بچوں کو ایسے لباس نہیں پہنے جاتے, اور گھر کے سامان. وہ کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو ٹھہرا کر, نہیں کریں گے آئندہ غلطی. دیکھو بہنوں کو اللہ نے بہت یہ بہنوں کا عجیب ہے نا, بہت صلاحیت دی.
گھر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ جماعت کی اعمال میں شریک ہو جاتی ہیں، بیٹی ہے بہو ہے، بیٹھ کے باتیں کرتے رہے گی، جب ہلکا لگے گا تو اٹھ کے، کیونکہ مناسبت نہیں ہے نا تو وحشت ہوتی ہے۔ اب جماعت کی بہن کو چاہیے کہ وہ اندازہ لگا لے کہ کیونکہ سب کو شریک کرنا ہے اعمال کے اندر۔ اب تعلیم کا حلقہ ختم ہو گیا، تھوڑا ان کو مانوس کر لینا، تھوڑا ان کی وحشت دور کر لینا، صبح میں نہیں بیٹھی تھی دوپہر سے وہ بیٹھنا شروع کر دے گی، ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کی بہن کی کارگزاری آئی کہ جب ایک بڑی عمر کی عورت آئی تھی صبح کی تعلیم میں، جب تعلیم کا حلقہ ختم ہو گیا تو ایک بہن ان کو لے کے بیٹھ گئے، اما گھر میں کون ہے آپ کے؟ کہا کہ میری بہو ہے، بیٹی ہے، آپ تو ان کو لائے نہیں، تو کیسے لا سکتے؟ گھر تو بند نہیں کر سکتے نا، وہ تو گھر کے کام کر رہے ہیں، میں آ گئی۔ تو کہا کہ آپ دوپہر میں گھر پر رک جائے، اپنی بہو بیٹی کو بھیج دینا۔ واقعی میں ایسا ہوا، وہ بڑی بھی گھر پہ رک گئی اور پہلی مرتبہ اس کی بیٹی اور بہو کو اس نے کہا کہ جماعت کے پاس جاؤ۔ نئی نئی عورتیں آئیں گی اس طرح سے، پھر ان نئی بہنوں کا ذہن بنانا، ان کو تشکیل کرنا، ان کو تیار کرنا۔ ایک بات احتیاط کی بتا دیں کہ بھئی مقامی بہنوں کے آنے سے پہلے اپنا قرآن کی تجوید کا حلقہ کر لینا، لیکن روزانہ تجوید کا حلقہ کرو گے اور کوئی مقامی بہن آئے گی تو آپ تجوید کا حلقہ بند کر دو گے، ختم کر دو گے، تو پھر جماعت کا سیکھنا سکھانا کیسا ہوگا؟ جماعت کے قرآن کا سیکھنا سکھانا رہ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تجوید کا حلقہ ہو رہا ہو، کوئی مقامی بہن آئے تو کوئی بات نہیں، اس کو حلقے میں شریک کر لینا، جب اس کے پڑھنے کی باری آئے اگر وہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو آگے بڑھ جانا، اس کو پڑھنے پر اصرار نہیں کرنا، اور اگر پڑھے اس کی غلطی ہو جائے تو ٹوکنا نہیں۔ دیکھو نا، کبھی کبھی یہ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ایک نئی ایک دم بالکل پہلی مرتبہ آ گئی، کسی نے بھیجا ہوگا، ترغیب دیا ہوگا شوہر نے، جو بھی، اب وہ آ گئی۔ جب تعلیم کا قرآن کا حلقہ چل رہا تھا، جب اس کی پڑھنے کی باری آئی تو شرما رہی تھی۔ ایک پڑھے چار سنے، اس کا رواج نہیں ہے تو شرماتے۔ جماعت کے ایک بہن نے اصرار کیا، نہیں پڑھو پڑھو، تو پڑھی اس نے، جب پڑھی تو اس سے غلطی بھی ہو گئی اور غلطی پہ ٹوک دی اس نے۔ بس اس کے دل میں بات آ گئی کہ میرا قرآن صحیح ہوگا تو میں آئندہ جماعت کے پاس تعلیم میں آؤں گی، جب تک نہیں ہوگا۔ اب آپ بتاؤ، آئے گی تو صحیح ہوگا کہ صحیح ہوگا تو آئے گی؟ بولو۔ یہ ہماری بہنوں کو اس لیے احتیاط، ہم تو کہتے بھی ہیں کہ بھی جس کمرے میں جماعت کو قیام کرایا جائے اس کمرے میں قیام کرے، جس میں اعمال کرنے اس میں اعمال کرے، پورے گھر میں چلے پھرے نہیں، ان کی گھر کی چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے بھی نہیں، اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور خدمت کے بارے میں دیکھو، بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدمت جو بہن کے ذمے ہو، وہ گھر کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، بلکہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے، تاکہ وہ گھر کی بہن بھی فارغ ہو کے اعمال میں شریک ہو سکے، ورنہ محلے کی بہنیں فائدہ اٹھائے گی، جس گھر میں جماعت ٹھہری ہے اس گھر کی بہن کو تو موقع ہی نہیں ملا، وہ تو کھانے میں، پکانے میں، دھونے دھانے میں رہے گی بیچاری۔ اس کے لیے خدمت کی بہن طے کرتے کہ بھی خدمت کی بہن ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ہاتھ بٹائے گی تو جلدی سے کام ہو جائے گا، اس کو فارغ کر دے گی۔ اس لیے کہ جماعت کو ایک بات یہ بھی عرض کی جاتی ہے کہ جب مشورے کی پرچی آ جائے تو ایک بہن پڑھ کر پرچی سنا دے، تاکہ جماعت کی بہنوں کو، مقامی بہنوں کو اعمال کے اوقات پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اعمال یہ اوقات میں ہوں گے۔ اور جو جماعت کی بہن جب جائے گھر میں تو جتنی گھر کی بہنیں ہیں ان سے تعارف ہو جائے، ان کے ساتھ کر لے، اور سب مل کے ایک جماعت بن کے رہے، سب مل کے کھانا کھائیں گے، سب مل کے خدمت کریں گے، سب مل کے تعلیم میں بیٹھیں گے، سب مل کے نماز پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو مقصد ہے جماعت کو ٹھہرانے کا، کہ جماعت تو چلی جائے گی، گھر میں وہ سارے اعمال شروع ہو جائیں گے، وہ ترتیب قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھ میں آتی بات نہیں؟ کھانے کی ترتیب یہ رہے گی، کچا سامان آپ لے کے دے دو، عورتیں گھر میں پکا لیں، آپ مسجد میں لا کے کھا لو، گھر کے جو فرد مسجد میں ان کو آپ کھلا دو، گھر کی عورتیں ان کے ساتھ مسجد گھر کے اندر کھا لیں۔ کبھی ان کا کام ہلکا کرنا ہے تو وہ سالن بنوا لو، بریڈ روٹی تیار دے دو، ان کا کام ہلکا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ گھر میں پردہ ہے، رسوئی میں بے پردگی ہے، یا گھر والوں کی یعنی جماعت کی بہنوں کی طبیعت ناساز ہے، یا اتنی مقامی بہنیں آئی کہ گھر والوں کو فرصت ہی نہیں ہے سیکھنے سکھانے سے، تعلیم سے، کہ خدمت میں لگ سکے، ایسی مجبوری کی صورت میں مرد مسجد میں کھانا بنا کر بھی عورتوں کو بھیج سکتے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ دو اوقات ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ دو اوقات ہیں جس میں نکلنے والی جماعت کی بہنوں کی تربیت کے بہت موقع ہے، یعنی اس کا تربیت کا موقع ہے یہ۔ ایک اجتماعی مردوں کی بات کے بعد جماعت کی بہنیں حلقہ لگا کر تشکیل کرے، آنے والی بہنوں کی سب سے پہلی تشکیل تو ہمیشہ یہ ہوگی، کون بہن اپنے محرم کو کتنے وقت کے لیے کب اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، جو بہن ارادہ کرے اس کا نام لکھ لو، اس کے محرم کا۔ کون بہن اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرے گی، وہ اس کا نام لکھ لو۔
کون بہن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں لکھے گی اس کا نام لکھ دو. یہ 3 تشکیلوں کے تو نام لکھے جائیں گے. اگر جماعت کی بہنوں کو لکھنا نہیں آتا تو مقامی بہن سے لکھوا لے یا پھر گھر کی جو جماعت کی دوسری بہن ہے اس سے لکھوا لے, لیکن تشکیل ہر بہن کرے. اس کے بعد ترغیب دینا, بہنوں بچوں کی دینی تربیت کرو, مردوں کی دینی کاموں میں معاونت کرو, اپنے گھر میں سادگی سنت کے ساتھ رہو, اور اپنے گھر کے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہے, نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت ہے, تسبیحات ہے, موقع میل کی دعائیں ہیں, انفرادی طور پر دعاؤں کا مانگنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ 1.25 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے عام طور پہ. کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے, 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر 1.25 گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ ایک بہن کتاب پڑھے گی. اور کتاب کے بارے میں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ مردوں کی جماعت میں صبح میں منتخب حدیث پڑھی جاتی ہے اور دوپہر میں فضائل اعمال ماں فضائل صدقات تعلیم کے حلقے میں پڑھے جاتے ہیں. تو مرد تو وہی کریں گے مسجد میں, لیکن عورتیں گھروں کے اندر جس دن صبح میں منتخب پڑھے گی اس دن دوپہر کی اجتماعی تعلیم میں فضائل اعمال ماں فضائل صدقات پڑھیں گی, اور دوسرے دن صبح میں فضائل اعمال ماں فضائل صدقات پڑھیں گے اور دوپہر میں منتخب پڑھیں گے, کیونکہ مقامی بہنیں زیادہ تعداد میں دوپہر میں آتی ہیں. دونوں کتابوں کے مضامین ان کے سامنے آ جائیں گے. ایک ذمہ داری امیر کی اور پرانی بہن کی یہ بھی ہے کہ کتاب پر نشانی لگا لے, منتخب میں بھی نشانی, فضائل اعمال میں بھی, فضائل صدقات میں بھی, اور نشانی کو آگے بڑھاتے رہے, پڑھتے رہے. انشاءاللہ چلوں میں ساری کتاب پوری ہو جائے گی, سارے کتاب کے مضامین سامنے آ جائیں گے, اور اگر نہیں تو کچھ مضامین دہرائے جائیں گے اور کچھ مضامین رہ جائیں گے. صبح کی تعلیم میں ایسی بہن جو کتاب صاف نہیں پڑھ سکتی, جس کی اردو صاف نہیں ہے, ایسی بہنوں کی مشق کے لیے بھی ان کی تعلیم طے کر سکتے ہیں. لیکن دوپہر کی تعلیم تو ایسی بہن کی طے کرنا جس کی کتاب صاف ہے, جس کو پڑھنا آتا ہے, اور جس کی آواز سے وہ پڑھنے والی خود بھی سمجھ رہی ہے اور اس کی آواز سے مجمع کو بھی مضمون سمجھ میں آ جائے گا. وہ مشق کا موقع نہیں ہے, سمجھ میں نا. تو آدھا گھنٹہ کتاب پڑھی جائے, آدھا گھنٹہ مرد بات کر لے, اور 5-7 منٹ کی تشکیل ہو جائے. اگر آپ نے بات پردے میں سے کی ہے, تشکیل ہوگی تو عورتوں کی آواز آ رہی ہے, آپ تھوڑا اٹھ کے باہر چلے جاؤ. اگر مائک میں بات کی ہے تو آپ بیٹھے رہو, اور جب تشکیل کی پرچیاں آ جائے تو اس کے بعد مختصر دعا کرا کے اجتماع ختم کر دو. اگر مرد دیر سے آئے اس کا مطلب دیر تک بات نہیں چلے گی, دیر سے بھی آئے تو بات وقت پر ختم کرنا, تاخیر نہیں کرنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی, کچھ بہنوں کو آگے کے تقاضے ہوتے, آپ تاخیر کرتے ہو تو پھر وہ آئندہ ہچکچاتی, نہیں وہاں تو بہت دیر لگ جاتی ہے, چھوڑتے نہیں, پھر پہنچ نہیں پاتے. اور بعض مردوں بچے گھر میں ہوتے تو مرد سنبھالتے بچوں کو, عورتوں کو بیچتے. جب آپ وقت پہ چھوڑ دو گے تو وہ گھر پہ عورت جائے گی تو اس کا مرد مسجد میں جا کے جماعت سے عصر کی نماز پڑھ سکے گا, اس کی نماز تو چلی جائے گی. سمجھ میں آئی بات نہیں. ایک موقع تو نکلنے والی بہنوں کی تربیت کا یہ تشکیل کا موقع ہے, کیونکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک تشکیل کرے گی, دوسری بہنوں کو تیار کرے گی, انشاءاللہ مقام پہ جا کے سارے اعمال اپنی ذات سے خود کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور دوسرا تربیت کا بہت زیادہ جو ہے وہ مغرب کے بعد جو مذاکرے دیے جاتے ہیں, جس میں عنوان دیا جاتا ہے, اور جس میں تھوڑی سی ایک بہن کو ذمہ داری بھی دی جاتی ہے. وہ بہن تقریر نہیں کرے گی اس عنوان پر, بس وہ تھوڑا سا مذاکرہ کرے گی, اور ہر بہن گھر والی بھی مل کے, مقامی بھی اور جماعت کی بہن اس پہ. اس لیے کہ بولنے کا نفع زیادہ ہے سننے سے. اس میں موٹے موٹے عنوان دیے جاتے ہیں, دعوت کی اہمیت, انفرادی دعوت, مردوں کی معاونت, بچوں کی تربیت, سادگی اور سنت, عورتوں کے گھر کے اعمال. بس اس طرح کے چند مضامین ہیں. صبح کے تربیتی مذاکرے میں یہ تھوڑی سی بات آ جائے تاکہ ان کو رہبری مل جائے. اور وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو عورت 40 دن تک اس کا مذاکرہ کرتے رہے گی ان باتوں کا, تو اپنے گھر پہ جا کے اپنے مقام پہ سارے کاموں کا کرنا خود کی ذات سے اس کے لیے آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آئی نہیں. ایک عمل جو ہے تربیتی مذاکرہ, دیکھو دوپہر کا بیان نہ لگے, تربیتی مذاکرے کا کوئی وقت طے نہیں ہے, لیکن عام طور پہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ ساتھی مسجد میں ٹھہر جائے اور کچھ ساتھی تربیتی مذاکرے کے لیے چلے. تربیتی مذاکرے میں ہمت افزائی کی بات کرنا. کیا کرنا؟ کیونکہ عشرے کی بہنیں چلے پہ نکلی ہیں, بوجھ پڑ رہا ہے, مجاہدہ ہو رہا ہے, تو تھوڑی سی ہمت بتانا کہ اللہ نے اپنے راستے میں قبول کیا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, یہ قربانی والا راستہ ہے, اس میں تھوڑا سا مجاہدہ ہے, اس میں بہت اجر ہے. اس طرح ہمت افزائی کی بات کرنا. موٹی موٹی جوڑ کی باتیں کرنا کہ نہیں مل جل کے چلیں گے, پیار محبت سے چلیں گے, ایک دوسرے کا اکرام کریں گے, ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو اچھے اثرات پڑیں گے. اور اوقات گزاری کے بارے میں فکر مت کرنا کہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا, اعمال بھی پورے کرنے ہیں اور اپنے وقت بھی پورا کرنا ہے. یہ موٹی موٹی بات کرنا. اگر کوئی مقامی پرانا ساتھی مستورات میں وقت لگایا ہوا ہے تو اس سے بھی تربیتی مذاکرہ کروا سکتے ہیں, لیکن پہلے سے اس کو بتانا کہ بھی مضمون یہ ہونا چاہیے اور بات 20, 25, 30 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. عورتوں کی بشاشت نہیں رہتی. اگر آپ نہیں بولو گے تو 6 نمبر کی تقریر کرے گا وہ بیچارہ, گھنٹہ سوا گھنٹہ. عورتوں کی بشاشت نہیں رہتی, پہلے سے بتا دینا.
दोपहर का बयान मकामी साथी से नहीं कराना। वहाँ शेख खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बात मुहाजिर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जो हिजरत करके गया वो बात करेगा तो इससे हिजरत जिंदा होगी, हिजरत वजूद में आएगी इंशाअल्लाह। समझ में आज बात आती नहीं? इस तरह से सीधी सादी बात है। जिस सवारी में औरतें बैठेगी उनका महरम भी उसी सवारी में होना जरूरी है, चाहे कितना करीबी क्यों न जाना। इतना मेहनत करना हमारी बहनें कि जिस घर में ठहरे हैं 2 दिन के कयाम में उनकी औरतों को समझ में आ जाए कि भाई 5 अमल के साथ तालीम तो हमको अपने घर में करनी है। बस अगर तालीम का बीज पड़ गया, तालीम का अमल शुरू हो गया तो गोया दावत का बीज पड़ गया, आपकी जमात चली गई, बीज डाल के गई, वो पौधा होता रहेगा, आगे फल भी होते रहेंगे, दरख्त भी बनता रहेगा। महल्ले की आने वाली बहनों से भी इंफरादी तौर पर इसको तैयार करना कि औरतें अपने घरों में 5 अमल के साथ तालीम करें। और फिर औरतों को इस पर तैयार करो कि रसूल पाक अलैहि सलाम की औरतों की जिम्मेदारी क्या है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते जो मर्द औरतों की, जो औरतें मर्दों की दीनी कामों में मुआवनत करते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में इज्जत की रोजी देंगे, जन्नत में अल्लाह बड़े दर्जात देंगे। तो औरतों को तरगीब दो, अपने मर्दों की दीनी कामों में मुआवनत करो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, घर में सादगी और सुन्नत के साथ रहो और अपने 24 घंटे के आमाल करो। और जमातों को भी चाहिए कि भी अपने जिक्र के वक्त में जिक्र कर ले, कुरान के वक्त में कुरान की तिलावत कर ले, अच्छी तरह नमाजों को अदा करे, प्यार मोहब्बत के साथ घर वालों के साथ रहे, जमातों के साथ मिलजुल कर रहे। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि आपका वक्त गुजरेगा, आपको भी नफा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपको अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बना के भेजा है, सिखाने वाला और समझाने वाला। हज़रत जाबिर फरमाते वो दुआ जो मस्नून दुआ की किताब है ना, उसमें लिखा है, हज़रत जाबिर फरमाते कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस्तिखारे की दुआ ऐसे तालीम फरमाई जैसे कुरान पाक की आयत सूरत तालीम फरमाती। तो आपने सिखाया भी है और आपने समझाया भी है। समझाने का हिस्सा ज्यादा है। इस रास्ते में कितने माहौल में, कितने मौके में, कोई घर में कुछ थोड़ी मुशक्कत होगी, कुछ घर में राहत होगी, उसमें भी रहना, उसमें भी सीखना मिलेगा, इसमें भी सीखना मिलेगा। आने वाली बहनों को तैयार करना कि वो 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में अपने महरमों के साथ निकले, अपने महरमों को अल्लाह के रास्ते में भेजे। हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम नहीं अगर हो रही है और उस महल्ले में शराइत पूरी होती है तो फिर उस महल्ले में तालीम शुरू कराना। कदीमात के जोड़ के बारे में फिक्र मत करना। अगर आपकी मौजूदगी में कदीमात का जोड़ तय हो जावे तो इतने दिन जरूर देना कि वो मेहनत कर सके कि औरतें वक्त लगाई हुई, चिल्ला लगाई हुई, अशरा लगाई हुई, 3 दिन 3 मरतबा लगाई हुई औरतें जमा हो जाए और 2 मजलिसें हो जाए। ये तरगीब का जोड़ नहीं है, ये तश्कील का भी नहीं है, बल्कि ये तरतीब का जोड़ है कि आने वाली बहनों की आइंदा 6 महीने की तरतीब बनाई जाए। कौन बहन जिनके 2 चिल्ले लगे हैं वो मुल्कों में जाएगी, कौन चिल्ला लग गया वो दूसरे चिल्ले में जाएगी, कौन अशरा है जो चिल्ले में जाएगी, कौन बहन 3 चिल्ले लग गई वो नुसरत में जाएगी। और फिर लोगों को आम तौर पर तैयार करना कि भी आने वाली जमातों का इस्तेकबाल करें, आने वाली की जमातों को अपने घर में ठहराएं। अगर मजबूत जमात है तो उनसे सीखे, महल्ले में नफा होगा। नई जमात है तो उस पर खूब मेहनत करके उनको काम को सिखाए ताकि उनकी मेहनत जो है वो इलाकों में पहुंचे। और निकलने के ज़माने में हमारी बहनों से दरख्वास्त है कि भी कुरान का सीखना, इनफरादी सीखने सिखाने में 4 चीज़ें सीखनी, कुरान सीखना, नमाज सीखना, सुन्नतें सीखना, दुआएं सीखना। कुरान पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीखना, पढ़ने आता है तो सही पढ़ना सीखना, और सही पढ़ने आता है तो जो कुरान याद नहीं उसको याद करना। नमाज के अंदर की चीज़ों को सीखना, जो नमाज में पढ़ा जाता है, जो नमाज में किया जाता है उसको सीखना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सीखना, खास करके वो सुन्नतें जो रोजमर्रा की सुन्नतें, आम भी है आसान भी है, इन सुन्नतों को सीखना और इन सुन्नतों का मुज़ाकरा करना। जब आप ये करोगे ना तो गैर महसूसी तौर पर जिस घर में ठहरे उन घर वालों को बहुत नफा होगा। वो हमेशा याद करेंगे, अरे वो जमात आई थी ना, उन्होंने हमको ये सुन्नत बताई थी, वो जमात आई थी, उस बहन ने हमको ये दुआ सिखाई थी, वो जमात आई थी, वो बहन ने हमको कुरान याद कराया था। आपकी जमात तो चली जाएगी, पीछे असरात छोड़ के चली जाएगी इंशाअल्लाह। मिलजुल के रहना। मर्दों के जिम्मे है कि औरतों की सारी चीज़ों की फिक्र करे, सफ़र के बारे में और उसके पर्दे के बारे में और उनकी नमाजों के बारे में और उनकी ज़रूरतों के बारे में। औरतों को बोझ नहीं डालना, मुजाहिदा नहीं कराना। औरतों का तो वैसे भी मुजाहिदा है, घर छोड़ना मुजाहिदा। जितना हो सके उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करना, आसानी पहुंचाने की कोशिश करना, सवारियों में भी और सफ़र में भी इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर मर्दों में और बहनों में अगर कोई ऐसा है कि जो बीमार है, माजूर है, या कोई ज़ौफ है, कोई कमजोरी है, कोई माजूरी है, उसको बोझ नहीं समझना, बल्कि उसकी वजह से पूरी जमात पर अल्लाह की रहमत होगी। तुम्हारे ज़ौफा की वजह से तुमको रोजी दी जाती। समझ में आई बात ना? बस एक दूसरे से मिलके चलना, खूब इलाकों में जाके मेहनत करना, खूब जमातों की तश्कीलें करना, खूब
مردوں کو چاہیے کہ مسجد کے اندر بھی سارے اعمال جو مردوں کی جماعت میں نکل کر کرتے ہیں وہ سارے اعمال کو مسجد میں کرنا، اور مستورات کے اعمال جو ہے وہ مزید ہے، اس لیے اس کے اثرات زبردست پڑیں گے انشاءاللہ، اور وہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے بتاؤ؟ سب نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرماوے، اور اللہ پاک ہمارا سفر آسان فرمائے، اور اللہ عافیت کے ساتھ اللہ ہم سے دین کا کام کرے۔ سبحان اللہ۔